الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام گرامی قدر احباب، حضرت خواجہ خواجگاں رہنمائے سالکاں چراغ چشت اہلیان بہشت عطائے رسول فی الہند معین الملت والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ، سید معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دے سالانہ عرس دی مناسبت نال اج دی گفتگو کرن دی میں کوشش کرانگا، کیونکہ 6 رجب جس دی اج پہلی تاریخ ہے، اس دی 6 تاریخ نو خواجہ صاحب دا وصال ہے، اور پورے عالم اسلام دے اندر خواجہ صاحب دے جو عقیدت مند نے خواجگان چشت دے، وہ خواجہ صاحب دی چھٹی یعنی 6 رجب خواجہ صاحب دی، تو وہ اس حوالے نال آپ دی منائی جاندی ہے یاد۔ تو چونکہ بزرگاں دا عرس کرنا اور بزرگاں نو یاد کرنا اے اہل سنت دا طریقہ ہے، تو بالخصوص چونکہ ساڑھے سلسلہ دے آپ ہندوستان دے اندر مرکز نے اور بانی نے سلسلہ چشتیہ دے، تو آپ دی تعلیمات اور آپ دے طریقہ تبلیغ تے چند گزارشات پیش کرانگا، اور سارے سنگی جڑے سلسلہ نال وابستہ ہو 6 رجب نو ایصال ثواب دا ضرور اہتمام کرے ہو، کیونکہ اسی حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے روحانی بیٹے ہیں، تو حضور غوث پاک دی 11ویں ہے، تو خواجہ صاحب دی چھٹی ہے، یعنی 6 رجب آپ سرکار دا عرس پاک ہوندہ ہے۔ اس اعتبار نال سارے سنگی جڑے خواجہ صاحب دے فیض یافتہ نے اور جنہ دا سلسلہ بیت کسے اعتبار نال بھی خواجہ صاحب نال منسلک کے ویسے نہیں بھی، اگر تے بیت نہیں بھی ہوئے تے اسی سارے ہی ولیاں دے منن والے، تو انہاں دے واسطے ایصال ثواب دا سارے سنگی اہتمام کرنا، چاہے اپنے گھر دے کھانے تے ہی پڑھ کے تو کسے نو تقسیم کر دینا۔ عزیزان من، بزرگاں دے طریقہ تبلیغ تے اج کل دے طریقہ تبلیغ ڈھیر سارا فرق ہے۔ جڑا طریقہ
احیا ہے صوفیزم جس نو کہا جاتا ہے. صوفیزم کسے تو بھی سوائے بے ادب تو نفرت نہیں. صوفی کو ہندو آ جائے، سکھ آ جائے، عیسائی آ جائے، بت پرست آ جائے، صوفی او دے تو نفرت، صوفی صرف بے ادب تو نفرت کرتا ہے. وہ پاویں کلمہ پڑھن والا ہوئے تو بے ادب ہوئے، صوفی اس تو نفرت کرے گا. کیونکہ بے ادبی دا تصوف دا تعلق ہی کوئی نہیں. تصوف ہے ہی سراسر ادب. تو جڑا ہن مروجہ طریقہ تبلیغ ہے او دے وچ تے بزرگاں دے طریقہ تبلیغ وچ ہی بڑا فرق ہے. تسی دیکھیا ہونا ہے تبلیغ اسی ہن کرنے ہاں تے بندیاں نو دعوت دینے ہاں یار انہاں نیڑے ہوو. بندے دور دور بیٹھے ہوندے نے، اسی تبلیغ شروع کرن لگے ہاں. میں اپنا نا اس تو نہیں رہ رہا، جے میں آکھیا نا مولوی تو ہو سکتا ہے کسی بیلی نو یہ گل اچھی نہ لگے، تو اسی مولوی دا نام نہیں لیندے. مولوی دی تھان تے میں اپنا نام لے رہا. کیسی آنے آ بندیاں نو تھوڑا جہا نیڑے ہو گو. اسی گلیاں جانے ہاں، بازاراں جانے ہاں تے بندیاں نو آنے ہاں آؤ دین کی، آؤ دین سیکھو یار، مسیتے آؤ یا آگے پیچھے. جڑے مسیتے آئے بیٹھے ہوتے کسی محفل وہ بھی کوئی اتنے بیٹھا ہے کوئی اتنے بیٹھا ہے. اسی آنے ذرا قریب قریب ہو جائیں، ذرا نیڑے نیڑے ہو جاؤ، لو بھی ذرا نزدیک آؤ بھی گل سنو. یہ ساڈا طریقہ ہے. صوفی درویش وہ جس جگہ تے ہوندے نے بندیاں نے پیچھے ہٹانا پوندا ہے، یار تھوڑے جے پیچھے ہوو. فرق ہے کہ نہ بھائی؟ یعنی دیکھو نا، ایک بندہ تبلیغ کرتا ہے میرے جیسا، تو وہ بندے نے آندا تھوڑا جا نیڑے آؤ، اسی گھراں چ جا کے آنو آؤ مسیتے دین دیاں گلاں کرنیاں. ایک وہ ہے جن دے تو بندیاں نوں پیچھے ہٹانا پوندا ہے، یار پیچھے ہوو، راہ دیو. وہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو کے وہ کی ہو گیا جی. مڑ کوئی فرق تے بھائی ہے، یہ کوئی مڑ فرق تے ہے بھائی. جڑا کئی بیلی آندے نے قریب ہوو تے کنا تو آپ دور کرنا پوندا ہے، تھوڑا جا پیچھا پیچھا ہو کے باہو اتنے ڈگنا جے. یہ مڑ کوئی فرق ہے دا مطلب ہے، یہ کوئی فرق ہے اللہ یہ انہوں سمجھنا تو پھر تساں آپ ہی ہے. تو انجھے یہ دا مطلب ہے فرق کوئی ہے، بس یہ فرق ہی ہے جڑا سمجھ لے انہوں سمجھ آ جانا ہے کہ یہ اصل تبلیغ ہے کی شے. ایک سدا ہے تے بندے نہیں نیڑے آندے، دوجے تو بندیاں نہ ہٹینا پوندا ہے، بندے جان نہیں چھڑ دے. ایک ساری عمر تبلیغ کردا ہے تے مسلماناں کافر کر سکتا ہے. فلاں کافر ہو گیا، فلاں کافر ہو گیا، فلاں دائرہ اسلام تو خارج ہے، فلاں یا رسول اللہ آندا ہے وہ بھی مشرک ہے، فلاں یا علی آندا ہے وہ بھی مشرک ہے، فلانا بابے دی مزار تے گیا ہے وہ بھی مشرک ہے. ایک بندہ وہ مبلغ ہے جڑا بندیاں نو دین دے دائرے چوں باہر کڈدا ہے. یعنی دین دا ایک دائرہ ہے نا، ایک سرکل ہے دین دا، اوتھے جڑے کھلوتے نے ہون انہاں دا صرف ایک ڈیوٹی ہے کہ اس دائرے چ جڑے آئے نے انہاں نو باہر کڈنا. بھائی تو بھی باہر نکل گیا، کیوں جرم کیے؟ اے یا رسول اللہ آندا ہے شرک کیتا، دائرے تو باہر ہے. اے قبر تے گیا ہے تے قبراں تے جاندا ہے، لہذا اے بھی دائرے تو. جدوں دے اس دائرے دے جڑے دروازے نا اتھے ہون دے مبلغ کھلوتے نا، ہون دے دین والے، اس ویلے دے بندے جا رہے نے باہر. جس لئے تھے کھلوتے آئے نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ورگے بابے، اس لئے بندے دائرے دے اندر آن دے آئے. اس ویلے بندے دائرے دے. میں
اگے اے سرگانا صاحب یہ باقی سنگے جڑی تقریراں سنتے ہیں میں انہوں نے میری ریسرچ دا علم ہے میں یہ ریسرچ کر کے دعوے نال گل آنا کہ ہندوستان دی ہر قوم ظاہر اللہ نے تھوڑے قبیلے بنائے بٹی قبیلہ ہے کھرل قبیلہ ہے تارڑ قبیلہ ہے جتنے قبائل نے ایک قبائل نے نا یہ ہر قبیلہ اپنی تحقیق کر لے ان دین چ داخل کرن والے مولوی نے یا صوفی نے ان دین چ داخل کرن والی کوئی تبلیغی جماعت ہے یا ان دین چ داخل کرن والے اللہ دے ولیاں دی نظر کرم ہے یہ تحقیق کر لے بندے جڑے ہندوستان دے باسی نے ایتھے اللہ دا نبی تے مبعوث کو نہیں ہویا معلوم روایات مڑ بندے تے ایتھے کروڑاں ارباں مسلمان نے انہاں نے کسے تے دین نال لیاندا ہی ہے نا جدوں تساں ڈھونڈنا ہے وہ کون نے جنہاں دین چ لیاندا ہے تسی ٹردیاں جانا ہے تہاڈا پیو دادا وڈے وڈیرے پیچھے ٹردیاں جانا ہے تے تہن لب پاؤنا ہے بجیں پہلی واری کلمہ پڑھیا ساڈے وڈکیاں چوں ان کیں پڑھایا بھئی توجہ ہے کہ کوئی نہ تے موڑ اے بھی لب پاؤنا ہے نکا کلمہ جڑا حضور والا وہ پڑھایا نہیں ہے جڑا ہن بندیاں ڈھیر سارا لمحہ بنایا ہے یہ پڑھایا یہ بھی موڑ وچوں سوکھا جہا لب پاؤنا ہے تہن بھئی کیڑا پڑھایا اگر پوری طرح جنہی کو میں تحقیق کیتی ہے میں وہ دے مطابق گل کرتا میری تحقیق دے مطابق جدے نال اختلاف دی گنجائش ہے لیکن اختلاف اس دائرے چرانا ہے اس تو باہر نہیں جانا میرے خواجہ سید علی حجویری اے امام حسن دے بیٹے نے سید علی حجویری سید علی حجویری 4 لاکھ ہندو جڑے اس دھرتی دے رہن والے ہیں 4 لاکھ ہندوؤں نو جنہ زیادہ تر گجر قوم ہے انہاں نو کلمہ داتا صاحب پڑھایا ہے اجے بھی جڑے دودھ لے کے جاندے نے کملے نہیں وہ دودھ لے کے بھجے ہوندے نے پاگل نہیں انہاں دے وڈکے بھی لے کے جاندے ہیں پہلا ہندوؤں کول جاندے ہیں تے بابا جی فرمایا اوتے نہ جایا کرو ایدے لے آویا کرو نالے دولت توحید دتی نالے سیدھا راہ دسیا اے اس نظرانے وچ اودوں دا لے کے جاندے پوری جڑی اے گجراں والا تے لاہور دے ارد گرد و نواح وچ اور اے پورا گجر قبیلہ ہے نا انہاں نو کلمے دی دولت دتی ہے تو حضور سید علی حجویری لاہوری نے عطا کی تھی بار موسیٰ علاقہ ہے اس علاقے وچ اے پران دریاؤں پار لگی ہے تو بار موسیٰ ہے اے دلے دی بار ہے انہوں بار موسیٰ سدے بار موسیٰ ہے قوم گوندل قبیلہ ہے 100 دے قریب پنڈے انہوں دا اس پورے دے پورے قبیلے نو میرے مرشد بابا فرید الدین گنج شکر نے ایک کو نظر نال کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا سی اے جڑے اے ساڑے ایس سکھے کی منڈی دے گرد و نواح بٹی قبیلہ آباد ہے اے ٹرالیاں بھر کے کملے ایویں نہیں شاہ بادشاہ تے جاندے نہ ساریاں دے وڈکیاں نے کلمہ سید ابو الخیر زبیر 9 لاکھ ہزاری رحمت اللہ علیہ پڑھایا سی اب نو سمجھ آ رہی ہے اور مخدوم جہانیہ جہاں گشت اے سید زادے نے اوچ شریف دے اے حضور مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ آپ نے اس کھرل قبیلے نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا ہے رسول اللہ دی اولاد دے احسان کیویں لا سکدے نے بندے اے تواڈے کول اے ہن بھی گل ہے جے بندے جیوندے ہونے کچھ جڑے اس چیز دی تحقیق کر سکدے اور اس چیز نو سمجھ دین اور جان دین اور واقف نے اس چیز تو عزیزان من ایتا ہون دی گل ہے کہ دربار تے قبضہ کسے اور دا ہو گیا ہے لیکن اے گل گواہ ہے اس گل دی بندے گواہ نے
کہ سید ابو الخیر زبیر 9 لاکھ ہزاری نے پورے جتنے بھنگسی نے انہوں نے کلمہ انہوں نے پڑھایا ہے. ہون دنیا نمیاں گڑیاں تے نویں پٹولے بنائی پھرے لیکن کلمہ درویش ہی پڑھایا ہے. اور میں صدقے جاواں ہندوستان دا علاقہ راجستھان جدا لٹریسی ریٹ اجے بھی پورے ہندوستان ہی تھلے وے یعنی تعلیمی اعتبار نال اجے بھی پسماندہ علاقہ ہے. لیکن جدو میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہوئے نا تو میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ایکو نظر نالی جنہوں تکیا نا اللہ دے فضل نالوں دا بیڑا پار کر چھڑیا اور لکھاں لوگاں دے دل دی تقدیر بدل چھڑی. عزیزان من آخر سوال تے پیدا ہوتا ہے کہ ساڑھے کہن تے ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوندہ انہاں کوڑ کیا جڑا وہ بندیاں نو کہندے آئے تے بندے مسلمان ہو جاندے ہیں. وہ کیڑی شے جڑی اسی بھول گئے ہاں وہ کیڑی چیزیں جڑی مس ہو گئی ہے درمیانی چوں کہ ہون بندے ساڑھے آکھے کوئی ساڑھے نیڑے بھی نہیں ہوگا. ہون سان بندیاں لیونا پوندا ہے نیڑے جا کے انہاں نے صدنا پوندا ہے ساڑھے آکھے موڑ بھی کو نہیں لگدا. حضرات محترم ساڑھا پرابلم ہے کہ جڑے ساڑھے دائی نے نا بلان آڑے لوگان دین دی طرف بلان آڑے انہاں کو خود دین تھوڑا ہے. کوئی سمجھ آئیے کوئی ونڈنا او سے جندہ بانڈا بھریا ہے جد اپنا خالی اس بھرنا کی دیڑے دین دسن والے انہوں نے عمل دی دولت کوئی نہیں وہ عمل دی دنیا تو خالی نے. معزز حاضرین و سامعین فرق صرف اتنا ہے ہن دعوت دین والے صاحب کال نے اگے دعوت دین والے صاحب حال ہوندے ہیں. ہن صرف زبانی دعوت ہے وہ دل تو دعوت دیندے ہیں. اسی 3 گھنٹے تقریر کر کے جڑی گل سمجھانی ہوندی ہے وہ بابے اکو نظر وچ گل سمجھا چھڑ دے. انہاں دی نظر وچ کمال ہوندا انہاں دی صحبت وچ کمال. میں اسی مسجد بنانے آنا اسی مسجد باہر لکھیا ہوندا ہے تبلیغی جماعت کا داخلہ ممنوع ہے. لکھنے آنا پریشان ہو گئے ہو ہے جو ہے تبلیغی جماعت کا داخلہ ممنوع ہے. میں بھی آنا ممنوع ہے ٹھیک ہے بالکل ممنوع. تے اسی اپنے سنیاں بھی آنے بھابیاں دی مسیتے نہیں جانا بالکل ٹھیک آنے نہیں جانا. میں بھی انجی پہ آنا نہ جائے جے انجھے کو گل تے سمجھو میں گل کرن دیو. اے دو میں گلہ میں 10 چھڑیاں بنا تبلیغ جماعت والے ساڈے آ لاؤ تے نہ اسی اوتے جانا ہے. میں گل دی سمجھ دیو تبلیغی جماعت والے ساڈے حال نہ ہونا سی انہاں کوئی نہیں جانا. یہ گل مک گئی. اونج اسی جو آنے تبلیغی جماعت والے بیمار نے عقیدے دے اعتبار نالو بیمار نے واقعی بیمار نے ٹھیک ہے بیمار نے وہ تے بیمار ہوئے اسی صحت مند ہاں. جیڑا ایس ممبر تے ایس مسلے تے کھلوندا ہے وہ ڈاکٹر ہے. اے جڑی مسجد روحانی علاج گاہ ہے کیسی علاج گاہ ہے جن اعتبار لکھے ہے بیمار اندر ہی نہ ہو. جی کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل دی. کیسا ہاسپٹل ہے جن باہر لکھے ہے بیماروں کا داخلہ ممنوع ہے. کیسا ہاسپٹل ہے جن باہر لکھے ہے بیماروں کا داخلہ. ڈاکٹر بھی ہے ہاسپٹل بھی ہے لیکن بیماروں کا داخلہ عجیب گل ہے بھائی. تے جب بیمارہ آنا نہیں تو نہ صحیح کی بھی ہونا ہے. کوئی سمجھ آئی کوئی نہ گل. ہائے 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 ساڑھے پتہ ہے کی خطرہ ہے بندیاں ساڑھے بندیاں نے خطرہ ہے وے کہ جی او آئے 3 دے مسیتے رہے تو نہ 2-3 نال لے جانے تے جے ساڑھے ہوتے 2-3 دے جاندے رہے تو نہ موڑ ہوتے رکھ لینا ہے
یعنی دو پاسوں نقصان. بھائیا انج کیوں نہیں ہوندا کہ وہ ایتھے تبلیغ کرن ہون تے دو ترا ایتھے رہ پون؟ بھائی صحیح نہیں. انج کیوں نہیں ہوندا کہ اسی اوتے نماز پڑھن جائیے تے دو ترا ادو لے آویے؟ بھائی کسے جگہ تے پرابلم ہے. دو پاسوں ساڈا نقصان کیوں ہوندا ہے؟ وہ کیوں نہیں لکھ کے لیندے کہ سنیاں دا داخلہ ممنوع ہے؟ انہوں نے کیوں خطرہ نہیں بس سنی اتنے آئے تو ساڑھے نمازیاں درود پڑھن لگ پونا ہے. سان بڑا خطرہ ہے بس ساڑھے کو آگے تے نہ چھڑ دینا ہے. کدے پرابلم ہے؟ کسے جگہ تے کوئی پرابلم ہے؟ اور اے تے کلمہ پڑھن والے نا چلو ساڑھی مرضی دا نہیں پڑھ دے پڑھن والے دے ہیں نا جی میں دس یعنی اے دے وچ بھی میں سمجھنا ساڑھا قصور نہیں. وہ یاندن جڑے یا رسول اللہ دے نے شرک کر دے وہ یہ جاندے نہ سا کوئی نہیں اے بھی آندے بے شرک. الحمدللہ سا تے اسنو ایمان دا سبب سمجھنے. لیکن دسن دا مقصد ہے بھئی سانو خطرہ ہے اے آئے تے ساڑھے بندے لے جانے نے کیونکہ اے اجے کچے نے. میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کوڑا ہونا نا ہندو وہ نائنج کدی نہ آکھیا پران ٹر جاؤ تسی پلید ہو. جڑے برتن پہ کھاندے ہوندے وہ آندے آ جا میرے ناڑ بے کے کھا تے جو درویش دے جھوٹے کو جو ہویا تے جڑا کھا گیا بڑ کفر ہوندے اندر کی میں رہ سکتا ہے. ساڑھے ویچے ہی تے مسئلہ ہویا کہ اسی اصلے چاہت کمزور ہاں سان خطرہ ہے بس ساڑھے وچو بندے کو جو نہ اڑا لی جانے نے کیونکہ بندے کمزور اسی کیتے نے. عزیزہ نے من و دوستہ نے من اصل چیز بزرگان دے طریقے دے مطابق کمی کس دی دیئے؟ کمی عمل دیئے. کمی عمل دیئے. ساڑھے کوڑ کال ہے حال کوئی نہیں ظاہر ہے باطن کوئی نہیں. تو بھائیا بندے دلیلہ نال نو پلٹ دے. دلیلہ نال بندے پلٹ دے. بندے دلیلہ نال نہیں بدل دے. دلیل صرف یقین نو پختہ کرنا آستے دیتی جاتی. پلٹ دے بندے نظر نال نے. پلٹ دے بندے وہ شے نال نے جڑی ایتھو نکل دیئے. ایتھو نکل دیئے. ایتھو والی چیز کی پلٹنا ہوندہ ہے بھائی. سنیے اور سمجھئے بزرگ کی میں تبلیغ کر دیا ہے. اللہ 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 اللہ. میرے خواجہ صاحب حضور میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ. حضور میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ داتا صاحب دے مدار تو تھلے پہ اترن سیڑھیاں تو اگے سکھ لگے جان اس لئے پارٹیشن کوئی نہیں سارے ہی کو جائی آئے سکھ لگے جان. بزرگان دا طریقہ تبلیغی الگ ہے. بزرگان دا انداز ہی ہو رہے اسی ہوتے پڑھی نہیں پہ سکتے. انہاں ویکھیا سکھاں دا ایک جتھا جا رہا ہے ایک ٹولا ایک ٹرپ جا رہا ہے سکھاں دا تے ایک سکھ وچ بڑا خوبصورت نوجوان سونا ہے. سرکار نے ویکھیا تے او سکھ انہاں پسند آ گیا تے انہاں نظر اتاں کر کے اللہ سونے کے دعا کی تھی. اللہ سونے ہے جو ایڈا سونا ہے انہوں نے جانوں میں سٹنا ہی ان ہدایت دی دولت دے. دعا کر کے جدو انجا تھلے کی تن دے ویکھیا بندہ آگے کھلوتا سی نوجوان. گل تے وہ تو بدل دیئے نا. نظر اینج کر کے تھلے کی تھی بدل گیا ہے. میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لنگر کھا رہے ہیں کسی دسے جی ہندو آ گئے ملنا چاہتے تو آپ نے فرمایا اندر آن دیو. جتھے بیٹھے ہیں فرمایا ایتھو ہی کھاؤ. ہن تسی پیران دے بانڈے ہی بکھرے کیتے ہیں تو ان ویز کی میں ڈیوے پیر سمجھتے ہیں مرید جڑے اے نپاک اور چھوت قوم نے انہاں دے برتن وکھرے ہونے چاہیے تے کرمانے پیران دے وکھرے ہونے چاہیے. اور کملیا جے پیران دے بانڈے وکھرے کرنے نہیں تے برکت کیویں لینی ہے؟ کوئی سمجھ آئی جے کوئی؟ اچھا وہ کرما والے پیر بھی بڑے بادشاہ ہوندے
مرید دے جھوٹے گلاس وچ نہیں پینا، یا کو بیٹھے ہیں رل کے اور پانی آ گیا تو آدھے نے جھوٹا ہے پیران نہ دیں، تو پچھلے سان حکا رکھیا ہوں نے وہ سارے پیندے پہ ہوں، وہ دی جڑی کی ہوندی ہے ان ورکے گلاب نال دھو کے پیران کیتا کرو بجناب این بھی ذرا منہ مبارک لایا ہے ہن اسی دھو لئیے، اوتھے جھوٹ کوئی نہیں ہوندی تے پانی دے گلاس جھوٹ آ جاندی۔ حالانکہ میرے نبی سرکار دا ارشاد ہے کہ مومن دے جھوٹے میں شفا ہے، تو چلو مرید کامل مومن نہ ہو سن، پیر تے مومن کامل ہے، انہاں دا جھوٹا تے دیتا کرو گا انہاں نے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اج میری جوانی دے عالم وچ ایک چکی اور ایک باغ دے مالک سن، ایک چکی دے تے ایک باغ دے مالک سن خواجہ معین الدین، اور اپنی باغ دی رکھوالی کر دیا، چکی چلان دیا، درویشی آلو ڈالا بالکل کوئی ایدے خیال نہیں سی، تو وہ چکی چلا رہے سن، تو ایک دن ایک مجذوب فقیر ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ باغی تشریف لے آئے، تے طبیعت سلیم ہوئے نا، جدو طبع سلیم ہوئے اور بندے دے اندر اللہ پاک دی قدرت نے فطرتن اچھائی رکھی ہوئے تو پھر بندہ درویشہ نال پیار کرتا ہے۔ انہاں ویکھیا کہ درویش آئے نے، انہاں بٹھایا تے اپنے باغ چو انگوراں دا ایک گچھا توڑیا تے وہ لیا کے پیش کیتا کہ حضور اے تناول فرما لو، یہ طبع سلیم دی نشانی ہوندی ہے، تے انہاں نے او تناول فرما لیا، تے انہاں جدو او کھجوراں دا گچھا تناول فرما لیا نا، تے انہاں جیب وچوں سکی جی روٹی کڈی، او چبائی، چبا کے تے انہاں فرمایا لے وی اے مڑ ساڈے لو تحفہ لے لے۔ او سرکار نے جھوٹی روٹی چبا کے دیتی، خواجہ معین الدین حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ نے روٹی انہاں پھاڑ کے منہ وچ رکھیے، روٹی حلق تو اندر گئیے تے دنیا اندروں باہر نکل گئی، بس اے میں نہیں لکھیا ہے، خواجہ صاحب نے لکھا ہے لقمہ جھوٹا اندر گیا ہے تے دنیا اندروں، اس سے ویلے فرمایا چکی بھی اللہ دے راہ تے باغ بھی اللہ دے راہ تے میں بھی اللہ واسطے، گلاں مک گئیاں ساریاں کہ انہی کوئی گل سی۔ پھر آپ فرما دیں جدو میرا اندروں دنیا نکل گئی تو پھر میں نے روحانی مرشد دی تلاش ہوئی کہ میں مرشد تلاش کرنا ہے، پھر میں ڈھونڈیا، اسی تے ڈھونڈ دے کوئی نہیں نہ جیڑا لب جائے، اسی ڈھونڈ کو نہیں کردے تھے جیڑا لب جائے وہی صحیح ہوتا ہے، تو فرما دیں میں تلاش کیتا، میں مرشد ڈھونڈیا، میں مرشد تلاش کیتا، ساڑھی پیری مریدی بھی سیپ دیئے، سیپ دی پیری مریدی نہیں ہوندی، بندے آئے انہوں سیپ بنایا ہے، ٹھیک ہے سال بعد پیران بڑے روپیہ 1000 نظرانہ دیتا، پیر اپنے گھر دے مرید اپنے گھر، اللہ اللہ دے خیر صلی اللہ چل ٹھیک ہے، اور انج نہیں ہے، پیر استاد ہوندہ ہے، مرید دے کولوں کچھ لینا ہوندہ ہے، مرشد ٹیچر ہوندہ ہے، شاگرد سٹوڈنٹ مرید ہوندہ ہے، اس نے کچھ سیکھنا ہوندہ ہے، انہیں کچھ سکھانا ہوندہ ہے، تو جو کچھ سیکھنا ہی نہیں کہ استاد کو جانتا پیدا کیے دے، وہ کچھ سکھائے مرید کچھ سکھے، یہی اصل مسئلہ ہے، یہی اصل چیز ہے، یہی مقصود ہے، یہی وہ گوہر ہے جس دی تلاش ہے بندہ شیخ کامل کو جاتا ہے کہ من کو جتا کیتا جائے، من کو دیتا جائے، تو صحبت جو بیٹھے گا، کچھ گلاں سنے گا، کچھ انہاں کو سیکھے گا، تو پھر ہی تو پائیں گا۔ سو عزیزہ نے من اس نو تسی سیپ نہ سمجھیا کرو، صحبت شیخ لازم ہے مرید واسطے، میرے سارے بچے بھی مرید بھی کافی بیٹھے ہو، یہ یاد کر لو، صحبت شیخ مرید واسطے اکسیر دا درجہ رکھ دیئے، یہ لازم ہوندہ ہے اپنے مرشد کوڑ کچھ دیر بیٹھنا اور ملفوظات نو سننا اور جو آکھنوں یاد رکھنا۔ کملی بندے، کملی دنیا یہ سمجھ دیئے کہ پیر پڑی دینے دولت دنیا واسطے نہیں، پیر دا مطلب ہوندہ ہے دولت دین اور روحانیت دی تعلیم دینا، دولت دنیا دینا پیران دا کام نہیں ہوتے، انجھ برکت تو ہی حاصل ہو جاندی ہے۔ حضرت حلیمہ کوئی حضور نو آکھیا سی سونیا میرے واسطے برکت دی دعا کرو، سائیں آ گیا ہے تے بکریاں دا دودھ آپ ہی ود گیا، یہ منگن دی لوڑ کو نہیں ہوندی ہے تے انجی ڈیندا رہندا ہے، منگنی ہوئے تے دین منگنا چاہیے، جے شیخ کامل ہوئے نا تو دے آن نال دنیا انجی مل جاندی ہے،
دنیا دا غم مٹ جاندہ ہے، دنیا دے مال و اسباب ختم ہو جاندہ ہے، وہ بندے دے ذہنی چگل ہی مک جاندی ہے میرے کو ان مال ہے یا نہیں ہے. اصل چیز جڑی طلب کرنے والی ہے وہ دین ہے، روحانیت ہے. اے جڑے درویش ہوندے ہیں بھائیا انہاں دا اپنا ایک الگ انداز ہوندا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں ایک جھوٹا ٹکڑا کھایا تو میرے دل وچوں دنیا نکل گئی. اصل درویش دا کام ہی ہے کہ مرید دے دل وچوں دنیا دی محبت گٹائے تے دین دی محبت ودھائے. میرا بیٹا ایک گل یاد کر لو، ان سمجھ لو، مرشد دا کی کمال ہے؟ دل وچوں دنیا گٹائے تے دین. سلطان بہو فرماؤں نے مرشد او سہڑیے جیڑا دو جگ خوشی بکھاوے ہو، پہنا غم ٹکڑے دا میٹے. جیڑا ساڑھے دل ہے جو ہول پیار آندہ ہے نا تو فکر آندہ ہے پتہ نہیں ساڑھے اندر کی روٹی سن کی تو ملنی ہے، اگلے مہینے کنک کی تو ملنی ہے، اگلے مہینے سن چاول کی تو ملنے نے، او یار ساڑھے پلاٹ دا کی بنے گا، او ساڑھا فرماندے نے اندہ کام میں پہنا غم ٹکڑے دا میٹے موڑ رب دا راہ تکاوے ہو. وہ دا مقصد یہ نہیں جڑا تھی مقصد سمجھ لے. ایک لقمہ کھایا ہے دنیا نس کے باہر ہو گئی ہے. درویش نے انہا سریع الاثر لقمہ ایک دیتا ہے، دنیا ٹپ کے باہر ہے، چل بھجا بران تے دین آ گیا. فرماتے ہیں پھر میں مرشد کامل دی تلاش نکلیا کہ میں نو اللہ نے خواجہ عثمان ہرونی جیسا مرشد عطا فرمایا. جدو آپ گئے نا پہلے نظر تے سائیاں ساریاں منزلہ طے کرا چھڑیاں تے دوجیاں مریداں عرض کیتی سرکار سن تے سالاں دے سال ہو گئے تے سانو دولت نہ دیتی جڑی انہاں پہلی واری دے چھٹی جے. یا آپ نے فرمایا پہ بھائیا تواڈے اجے برتن گندے نے انہاں ستھرا پیا کرنا. وہ برتن صاف لے کے آیا ہے اساں بھر چھڑیا گل مکے. یہ گل تے مڑے فرق تے اس شے دا بھی ہوندا ہے نا کہ میرا برتن کڈا صاف تے کڈا گندا ہے. میرے خواجہ صاحب نے لیا بھی اتنا چھیتی ہے تے اگوں ونڈیا بھی ایڈا چھیتی ہے. باقی تقریر ہن میں اگلے جمعے تے مڑ کراں گا تفصیل نہ. ہن آخری گل سنا رہا بزرگاں دا طریقہ تبلیغ کی ہوندا ہے. بزرگاں دا طریقہ تبلیغ کی ہے. او بندے مسیتے آ کے آندے نے آؤ دین دیاں گلاں کریے. جڑا مسیتے آیا بیٹھا ہے او دے کول تے اگے ہی دین ہے، وہ تے کچھ سیدھا ہویا بیٹھا ہے. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ ہائے 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 انہوں نے کہتے دسیا کہ تواڈے محلے وچ ایک عورت ہے جڑی گانا بجانا کر دی ہے تے سرکار فرماتے نے چلو آج اسی اودے کول جاواں گے. شیطان دے اڈے وچ گھس کے تبلیغ کرے تے درویش تے تاں ہویا. سرکار اوتھے اپڑ گئے، وہ دے گانے سنن والے آنا انہاں ویکھنا بھئی وہ جڑی اسی گانا سننا سی تو وہ تے یار اج نہیں بھئی جانا اوتھے بابے ہوری بیٹھے. وہ نہ وہ پیچھے ٹر جانا جڑے ہونا ویکھ کے بھی انہاں آکھنا بھی اج نہیں جانا اوتھے بابے ہوری. بابیاں دا حیا لوگ کردے ہیں اجے بھی کردے رہے. انہاں پیچھے ٹر جانا اس ویکھیا اج کوئی بندہ ہی نہیں آیا. جب پتا کر اس نکرانی آئی تو اس آکھیا جی اج بار بابے ہوری آئے گی. وہ آکھیا بابے اور اناغ بھائی اتنے گانا شانا ہوندہ ہے اللہ اللہ کرنی تو پرا حجرے ٹر جاؤ. بابے اور آکھیا اج سانے گانے والے نالی کام میں. اس آکھیا اتنے آ جاؤ. وہ سمجھا ہونا ہے اتو بابا ہے اونج مطلب ہے پھر یہ حساب ہو رہے آ جاؤ جی. پھر اوتے آگے اس آکھیا بابا جی اسی تے پیسے لینے سائیاں فرمایا پیسے تیری مرضی دیتے آج کام ساڑی مرضی دا ہونا ہی. اس آکھیا بابا جی ٹھیک ہے جو تسی آکھو گے سی کران گے. سائیاں فرمایا جا پھر کپڑے بدل گیا. اے جڑے تو کپڑے پائے نا اے بدل گیا. او دے کپڑے فیشنیبل والے ہونے نا بڑے، لیکن سائیاں فرمایا ذرا سادے کپڑے پا گیا.
وہ گئی وہ جڑے جویں دے بابے اور آکھیا سی وہ کپڑے پڑو جڑے اس طرح دے لوگ ہوندے نے انہاں دے کپڑے اس طرح دے ہی ہوندے نے عزیزاں نے دی وقار اللہ والے فرماندے نے چٹی چادر لا دے اڑیے تے پین فقیراں لوئی چٹی چادر نو ان داغ ہزاراں تے لوئی نو داغ نہیں کوئی فرمایا چالے چادر درویش اپنی چادر اوڑائی جدو چادر اوڑائی تے فرمایا وضو کر کے مصلے تے کھلو کے میرے رب نو ایک سجدہ چا کرتے ساڈے پیسے پورے ہو اے ہن درویش ایک تبلیغ کے میں او سکھیا ٹھیک ہے وہ اوتے کھلوتی معاہدہ ہو گیا نا بجی میں تساں آکھیا میں کراں گی او مصلے تے کھلو کے جدو پہلی واری سجدے چ گئی تے پیچھے سائیاں مڑ دعا کی اللہ والے نے دعا کی تھی اللہ سونیا تیرے در پہ لانا میرا کام تھا اس کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے اللہ اکبر میرے خواجہ صاحب میرے مرشد خواجہ معین الملت والدین معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ عطائے رسول فی الہند قبلہ خواجہ خواجگان تبلیغ کرنا آستے جا رہے ہیں اگے ہندو ملیا ہندو وہ کوچوان سی تے ہندو سی وہ دے کول گڈا سی سرکار فرمایا بھئی اسی اگلے ملے تبلیغ کرن اگلے پنڈ جانا ہے کہ بھئی سانو چھاڑیا ہو سکھا جی چھاڑا ہونا پر سرکار میں ہندو ہاں تے سرکار فرمایا ہندو ہیں تو تم ہی ٹھیک ہے لے چل سانو آپ گڈے دے اتے بہ گئے گڈے تے دو بندے ایک رام رام کرنا والا تے ایک اللہ اللہ کرنا والا ہن ویکھنا ہے زیادہ اثر کیدا ہے سفر کرتے گئے جو تھوڑا جہا سفر ہویا تو میرے خواجہ صاحب نے فرمایا ہندو نو لے بھائی بیلیا ذرا گڈا روک انہیں گڈا روک لیا سرکار فرماتے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے تھلے اترے تے وضو کر کے تے اس ہندو نو آندے نے رل کے نہ پڑھیے ہائے 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 ہن میں تے تسی اتنا عقل رکھنے آپ اگر کسے محکمے وچ کسے کمپنی وچ ساڈے نال کوئی ہندو سکھ عیسائی ہوے تے اسی اون کدی آکھیا نماز پڑھ اسی نہیں آکھاں گے کیونکہ سانو پتہ ہے اے دا مذہب ہی ہو رہے اے دے مذہب وچ نماز ہندو دے مذہب وچ نماز لیکن میرے خواجہ انہوں فرما دینا ہے رل کے پڑھیے توجہ ہے جی اے بزرگاں دا طریقہ ہے تبلیغ ہے آپ ہی رل کے پڑھیے وہ چپ کر کے تھلے لتھا جویں سائیاں وضو کرایا اس اوویں کیتا جویں سائیاں نماز پڑھائی اس اوویں پڑھ لئی تے پیچھے پوچھے بابا جی میں تو اندر سے آنا میں ہندو ہاں توجہ ہے کہ نا میں سرکار تو اندر سے آتے ہاں کہ میں ہندو ہاں یا فرما دینا ہاں تو دسیا سی کہ تو ہندو ہیں پر آسا کو کوئی نہ دسیا جیڑا ہندو تھوڑی دیر ساڑھے کھڑ بہ جائے ان دے اندر شرک تے کفر نہیں رہندا ایمان آ جاندا ہے عزیزہ نے دی وقار ایو جہاں بابیاں واسطے اقبال فرما دل تمنا دے دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی تمنا دے ایدہ مطلب ہے نہیں کوئی جاہل بندہ ہے نہ سمجھ لے کہ فقیران دی خدمت کریے تو درد دل اچ درد ہندہ ہے نہیں دل اچ درد نہیں ہندہ فقیر عشق رسول دی کسک پیدا کرتا ہے بندے دے دل اچ فقیر عشق الہی دا رمق تے جھلک پیدا کرتا ہے انسان دے دل اچ او عشق چاہی دئی نا او عشق والا درد چاہی دئی جو درویشہ گوڑ میں حضرت اقبال فرما دل تمنا دے دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی
نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں نہ پوچھن خرید کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں انشاءاللہ حضور خواجہ صاحب دی حیات طیبہ دے باقی جو اور تصوف دے باقی انشاءاللہ کلمات نے وہ میں اگلے جمعۃ المبارک پہ اپنی خدمت پیش کروں گا. اللہ کریم درویشاں دی سنگت نصیب فرمائے, اللہ والیاں دی صوفیاء دی صحبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.